کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈیوٹی پر تھا ایک جگہ، تو وہاں ایک نوجوان لڑکے کو لایا گیا جس کے سر میں گولی لگی تھی. کہتے ہیں فوراً ہی اس کے آپریشن کی تیاری شروع ہوئی اور ہم اس کو آپریشن تھیٹر میں موو کر رہے تھے کہ وہ نوجوان ہوش میں تھا، باتیں کر رہا تھا. اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا ڈاکٹر صاحب مجھ پر ایک احسان کیجئے گا، میرے گھر والوں کو میرے موت کی خبر نہیں دیجیے گا. ہم سارے حیران کہ ہم اس کو بچانے کی فکر میں ہیں، بندہ اس وقت اپنی جان بچانے کی سوچتا ہے اور یہ کہہ رہا میرے گھر والوں کو نہیں بتانا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے، وہ باتیں کرتا رہا، کرتے 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 ہم نے اس کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا، بے ہوش ہوا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ہوش میں نہیں آ سکا، اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں وہ مرتے مرتے مجھ سے کیا کہہ رہا تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہیں دیجیے گا. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ڈاکٹر صاحب اصل میں میرے گھر والے 3 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. آج میں نکلا مزدوری کے لیے تو مجھے ایک جگہ مزدوری ملی 1300 روپے، اس مزدوری کے جو پیسے تھے وہ میرے پاس تھے، میں لے کر آ رہا تھا اور ایک چھوٹا سا موبائل میرے پاس ہے. ڈکیتوں نے مجھے گھیرا، گن پوائنٹ پہ مجھ سے ان پیسوں کا اور میرے موبائل کا تقاضا کیا. کہتا ڈاکٹر صاحب اگر تو میرے گھر والوں کی بات نہیں ہوتی نا، گھر میں وہ روتی ہوئی بہن اور ماں نہیں ہوتی تو پھر میں اس کو پیسے دے دیتا، لیکن مجھے خیال آیا کہ اگر میں یہ پیسے اس کو دے دوں گا تو میری بہن اور ماں کا کیا ہوگا، 3 بہنیں اور 1 ماں گھر پہ. وہ کہتا ہے میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، مزاحمت ہوئی اور انہوں نے جو ہے مجھے گولی مار دی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ میرے میت کا میرے گھر والوں کو بتائیں گے میری بہنوں کے پاس اور میری ماں کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں، دفنانے کے پیسے نہیں، وہ کھانے کے پیسے نہیں، دفنائیں گے کیسے اور کفن کہاں سے لائیں گے؟ آپ ایسا کیجئے گا مجھے کہیں بھی ایڈی یا چھیپا یا کسی کے بھی حوالے کر دیجئے گا اور یہ رقم میرے گھر والوں کو بھجوا دیجئے گا. پھر اپنا چھوٹا موبائل نکالتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس موبائل کو بیچ کے میری چھوٹی بہن کو چپل دلا دیجئے گا. وہ کافی دنوں سے ضد کر رہی تھی، اس کے پاس چپل نہیں ہے. یعنی اتنی تلخ حقیقت ہمارے معاشرے میں ہے، ہم پھر بھی اپنے رب کو نہ پہچانے، جو صبح بھی پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے، جو شام بھی پیٹ بھر کر کے کھلا رہا ہے، رات میں بھوکا بھی نہیں سلا رہا، ہمارے ہاتھ بھی سلامت، ہماری آنکھیں بھی سلامت، ہمارا وجود بھی سلامت. یار اپنا گھر نہیں ہے بھائی، اپنا نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ تو ہے، اپنا گھر نہیں لیکن اللہ نے عزت کے ساتھ گھر میں رکھا ہوا تو ہے. یار میرے ساتھ تو ہم کبھی خوشی رہی نہیں، خوشی نہیں رہی، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بچے اولادیں ہیں، چاہنے والے، محبت کرنے والے، غم اور پریشانی میں ماتھے پہ شکن دیکھ کے پوچھنے والے. کیا بات ہے بھائی، خیر تو پریشان لگ رہے ہو، اللہ کا فضل نہیں کہ اللہ نے یار نوکری اچھی نہیں، یار گزارا نہیں ہوتا، یہ تو شکر کرو نوکری بھی ہے. ہمارے پاس اگر نوکری نہ ہوتی تو کیا کرتے؟